وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده أفضل والسر عنده علانية، الحلال ما أحل الحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو زبردستی ڈنڈے کے ساتھ سیدھا چلاتے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا. فرشتوں کو بنایا ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم، کوئی نافرمانی نہیں کرتے. انسان کو بنایا ہے، اس پر زبردستی نہیں ہے. اس کے لیے دو راستے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سیدھے راستے پہ چلو، الٹے پہ چلو، دونوں کے لیے طاقت موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھائی کی طاقت بھی موجود ہے، برائی کی طاقت بھی موجود ہے. اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. سچ بھی بول سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اوپر کچھ ہو رہا ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. تیری زبان کا بول اسی وقت محفوظ کیا جاتا ہے، یعنی فیصلہ کرے گا، آگے فیصلہ کرے گا. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. جس دن آنکھیں پھٹیں گی اس دن فیصلے سنائے جائیں گے. لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں دونوں طاقتیں ہیں. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے موجود. لیکن اللہ ذہن بناتا ہے، زبردستی نہیں. برائی کے نقصان بتاتا ہے اور اچھائی کے فائدے بتاتا ہے. ڈنڈا نہیں چلاتا ہے. نبیوں کو ڈنڈا لے کے نہیں بھیجا.
سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے فقیر، دنیا میں کوئی فقیر ایسا نہیں آیا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو کھانے کے لیے۔ میں افریقہ کے ملکوں میں گیا ہوں، جبوتی، کیمرون، چاڈ، ایسے فقیر ملک ہیں کہ صرف دیکھ کے رونا آنا شروع ہو گیا، حالات نہیں سننے پڑتے، دیکھ کے آنسو شروع ہو گئے، لیکن وہ بھی اتنے فقیر نہیں جتنے میرے نبی فقیر۔ ان کے گھر میں بھی 24 گھنٹے میں ایک ہو یا اس سے اگلے دن چولہا جل جاتا ہے۔ کل کائنات کے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں چلتا، اور ان کو سارے عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ وہ فقیر، ولد یتیم، عاش فقیر ومات مسکین، یتیم پیدا ہوئے، فقیرانہ زندگی گزاری، مسکنت کی موت قبول کر کے اللہ کے پاس چلے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ غلط راہوں پہ چلنا ہلاکت ہے اور صحیح راستے پر چلنا نجات ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ ایک طاقت مقابلے میں ہے، وہ شیطان ہے، وہ الٹ ذہن بناتا ہے کہ غلط راہوں پہ چلنا ٹھیک ہے اور صحیح راہوں پہ چلنا نقصان ہے، اور کہتا ہے جھوٹ بولنے میں بہت فائدہ ہے، سچ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے جواب میں ذہن سازی ہوتی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنا نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولنا ہلاک کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 طاقتیں چل رہی ہیں، ایک شیطان کی ہے، شیطان نے اللہ سے کہا فبما اغویتنی، مجھے تو تم نے نکال دیا ہے، تو پھر میری جنگ ہو، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں میں وہاں جا کے ڈیرے ڈالتا ہوں۔ تبلیغ والوں کی طرح صرف چلہ نہیں لگاؤں، ساری زندگی لگاؤں، ڈیرے ڈالتا ہوں۔ پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے وار کرو، ومن خلفہم، پیچھے سے وار کرو، وعن ایمانہم، سیدھی طرف سے وار کروں گا، وعن شمائلہم، الٹی طرف سے وار کروں گا۔ تو جس پر چاروں طرف سے فائر ہو رہا ہو تو پھر کوئی بچے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر دیکھ لینا تیرا کوئی بنے گا، سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ تو ایک منفی طاقت ساتھ چل رہی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں بھوک دکھائے گا تو تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا، تمہیں سچ میں دکھائے گا کمائی ختم، اور جھوٹ میں دکھائے گا کمائی بہت زیادہ، تم وہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک۔ تو 2 طاقتیں ہیں جو ذہن بناتی ہیں، ایک شیطان کی طاقت ہے جو ذہن بناتی ہے برائی کا، گناہ کا، جھوٹ کا، چوری کا، زنا کا، شراب کا، شراب بیچو بہت نفع ہوگا، تمہارا سٹور خوب چلے گا، شراب ہوگی تمہارا سٹور خوب چلے گا، یہاں تو چل جائے گا، یا تو موت کو بیچ میں سے زیرو کر دو، اسرائیل نہ لڑ پوے جب میں نہیں مرتا، یا تو یہ کرو کہ اسرائیل سے ٹکر لے لو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، نہ جنت نہ جہنم، اب چاہے شراب بیچو اور چاہے جوا کھیلو، جو مرضی کرو، لیکن اگر جنت بھی اور جہنم بھی ہے اور موت پیچھے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کدھر جاؤ؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اصلی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، کوئی موت سے بچ کے دکھاؤ، ان فررتم منہ ادرککم، بھاگو گے پکڑ لیں گے، ان اقمتم لہ تخذکم، مقابلہ کرو گے
پیچھے گئے، بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ اس کے مقابلے میں ذہن بناتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تمہیں شیطان نفع دکھائے گا، شراب میں بہت نفع ہے، جھوٹ میں بہت نفع ہے، لیکن آگے کیا کرو گے؟ اگر یہی زندگی ہے کر جو بنو، لیکن یہ زندگی تو پتہ نہیں کب ختم ہو، کہاں سانس بازی آ جائے۔ تو زندگی تو شروع موت کے بعد ہوتی۔ تو قرآن ذہن بناتا ہے کہ اللہ سپر پاور ہے اور اللہ کی ماننے میں بہت نفع ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو پیسے پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا پیسہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد قل، جو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ضرور ذلیل ہوتا ہے۔ من اعتمد علی علمہ فقد قل، جو اپنے علم پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں وہ ضرور پٹھی راہ چلتا ہے۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور کسی کا مشورہ نہیں لیتا وہ ضرور اپنے آپ کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ ومن اعتمد علی اللہ، جو کہتا ہے میرا اللہ مجھے کافی ہے، فلا قل ولا قل ولا ضل ولا اختل، جو کہتا ہے میرا اللہ مجھے کافی ہے، الیس اللہ بکاف عنہ فسیکفیکہم اللہ کفی باللہ وکیلا کفی باللہ شہیدا کفی باللہ رقیبا کفی باللہ علیما کفی بربک ہادیا ونصیرا الیس اللہ بکاف عنہ الیس اللہ باحکم الحاکمین خیر الفاتحین خیر الفاصلین خیر الناصرین خیر الرازقین خیر الغافرین۔ تو اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرے، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے میں کون ہوں؟ ان ربکم اللہ، میں ہوں تمہارا رب۔ نیوزی لینڈ میں رہو، پاکستان میں رہو، انڈیا میں رہو، فیجی میں رہو، رب میں ہوں۔ میں کون ہوں؟ اللہ۔ کیا کیا ہے میں نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں وہ اللہ جس نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا کیا۔ اور کیا کرتا ہوں؟ یغشی اللیل النہار، یہ دن رات خود نہیں آتے، سورج خود نہیں آ سکتا، سورج میں طاقت ہے کہ خود آئے۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اگر میں یہ رات کھڑی کر دوں جو بھی آ رہی ہے تو تم میں طاقت ہے کہ سورج کو نکال سکتے۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ اگر میں اس سورج کو کھڑا کر دوں، اس کا بس یہیں کھڑا ہو جاؤ، تو کوئی دنیا میں ہے اس کو پھر لے جا سکے، اس کو مغرب کے افق پہ جا کے اس کو غروب کر سکے؟ ہے اللہ ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے، الشمس سورج والقمر چاند والنجوم ستارے مسخرات بامرہ، سب اس کی مان کے چلتے ہیں۔ تم مانو نہ مانو یہ سب میری مانتے ہیں، کل کائنات میری مانتے ہیں۔ تو پہلے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ میں کیسا ہوں؟ الحی، ایسا زندہ ہوں کہ کسی روح کی ضرورت نہیں، ایسا زندہ ہوں کہ کسی آسرے کی ضرورت نہیں۔ القیوم، قائم ہوں، ایسا قائم ہوں کہ بدن کی ضرورت کوئی نہیں، ایسا قائم ہوں کہ روٹی پانی کا محتاج نہیں، ایسا قائم ہوں کہ بیوی بچوں کا محتاج نہیں، ایسا قائم ہوں کہ حاجات اور حوائج میرے قریب سے نہیں گزری۔ اور کیسا ہوں؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ میں اونگتا ہوں نہ میں سوتا ہوں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوچھنے لگی،
موسیٰ تیرا رب سوتا ہے. یہ بڑی الٹی قوم تھی. تیرا رب سوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم الٹی سوال کرتے ہو ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو پیالے لو پیالے اور لے کے کھڑے ہو جاؤ. تو دیکھو پیالے گرنے نہیں چاہیے. تو رات کو کھڑا کر دیا, پیالے ہاتھ میں پکڑا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے 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 تھکنے لگے, پھر اونگ آنے لگی. پھر جو آیا جھٹکا اور ہاتھ کانپے اور پیالے گرے اور ٹوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ جائیں جیسے پیالے ٹوٹ رہے ہیں. نہ تم بلا نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے. بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں بھی اکیلا بادشاہ ہے, زمین پر بھی اکیلا بادشاہ ہے. اس نے بادشاہیاں تقسیم کی ہیں, تو کس کو دے دی, اس کو دے دی, اس کو دے دی, اس کو دے دی. اصل بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے. تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہوں دے دوں. تنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہوں واپس لے لوں. کوئی روک سکتا ہے؟ تو قرآن کی ذہن سازی بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے ذہن بناتا ہے. اور کیسا ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے تو بول نہیں سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے, یعنی ماضی بھی جانتا ہے, حال بھی جانتا ہے, مستقبل بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, علم جس سے دیتا ہے اسے ہی ملتا ہے, جتنا دیتا ہے اتنا ملتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا یئودہ حفظہما, سارا نظام چلاتا ہے کبھی تھکا نہیں. وهو العلی العظیم, بلندیوں والا, عظمتوں والا. تو پہلے اللہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں. قل هو اللہ احد. قریش کہنے لگے, قریش مکے والے, یا محمد انصب لنا ربک, محمد اپنے رب کا پتہ بتاؤ کیا ہے. کوئی اس کا باپ دادا, اوپر نیچے, کو دائیں بائیں. تو ابھی ہمارے نبی بولے نہیں تھے کہ جبریل آ کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ میرے رب کا تعارف یہ ہے, میرے رب کا نسب یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ میں کون ہوں؟ احد. ان سے کہو میں احد. ایک ہوتا ہے احد, ایک ہوتا ہے واحد. واحد الذی لا شریک له, واحد وہ ہوتا ہے جس کا پارٹنر نہ ہو. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گھر کا واحد مالک ہوں, کہ میرا پارٹنر کوئی نہیں, لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس گھر کا احد مالک ہوں. کہ الاحد الذی لا مثل له, واحد الذی لا شریک له, احد الذی لا مثل له. تو احد اسے کہتے ہیں جس کو نہ سوچو تو سوچ میں نہ آئے, تصور میں لانا چاہو تو تصور میں نہ سمائے, الفاظ کے دائرے میں گھیرنا چاہو تو الفاظ عاجز ہو جائیں, سمندر سیاہی بن جائیں, درخت قلم بن جائیں. تو دنیا کے سب سے بڑے سمندر کے کنارے رہتے ہو, یہ 16,000 کلومیٹر لمبا ہے, اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے. یہ سارے اس کے ساتھ 6 اگلے 7 سمندر سیاہی بن جائیں, پوری دنیا کے درخت کٹ کے قلم بن جائیں, اور پوری دنیا کے انسان, جنات, فرشتے, جبریل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل, اور پوری دنیا کے رسول آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے بیٹھ کے اللہ کی کبریائی عظمت تعریف لکھنا شروع کریں, اللہ کی عظمتوں کو بولنا لکھنا شروع کریں. چند نام اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب کے یہ نام ہیں, یہ 99 ایک حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ یہی ہیں, وہ اپنی جیسے ذات میں لامحدود ہے, صفات میں بھی لامحدود ہے. تو یہ 99 کا ہمیں ہندسہ دیے گا. چلو اسی کی تشریح شروع کرو. کس کی؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
الغفور الشكور العلي الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وللہ الاسماء الحسنى. یہ میرے رب کے خوبصورت نام ہیں، انہیں کو لکھو گے. اللہ مالک ہونے میں کیسا ہے، رحمان ہونے میں کیسا ہے، رحیم ہونے میں کیسا ہے، کبریائی میں کیسا ہے، جلال میں کیسا ہے، جبروت میں کیسا ہے، حیمنت میں کیسا ہے، قدسیت میں کیسا ہے، احدیت میں کیسا ہے، سمدیت میں کیسا ہے. لکھو تو کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا؟ لنفد البحر، یہ ساتوں سمندر ختم ہو جائیں اور قلم ٹوٹ جائیں قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنے سمندر اور لے آؤ، پھر اور پھر اور پھر اور. یہ سمندر تو اتنی سی شے ہے. ایک فرشتہ ہے، ابھی ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد. ایک فرشتہ، اس کا نام ہے صدلوقن، یعنی ایک قسم ہے فرشتوں کی، ایک جنس ہے، ان کا نام ہے صدلوقن. وہ انگوٹھا یوں کرتے، انگوٹھا 7 سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گیا. تو سمندر تو ایسی بدی ہے، میرا رب 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 اللہ. ہے بھائیو، جہاں مرضی رکھو پر اللہ کو پہچان کے رکھو، اللہ کو پہچان کے رہو، دل میں بسا کے رہو. اس کے لیے کبھی یہ ان چشموں کو جاری کرنا سیکھو، اس دل کو اس کے لیے دھڑکنا سیکھو، اس سینے کا اس کے لیے کٹنا سیکھو، اس بدن کا اس کے لیے تڑپنا سیکھو، سجدوں میں پڑھ پڑھ اس کے لیے آہیں بھرنا سیکھو. ورنہ بیکار ہے زندگی. کیا بنا لو گے، کتنا بنا لو گے، ساری دنیا سمیٹ لو، موت کو کیا کرو گے؟ کیا خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ساری دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر دی گریٹ. اس کو تاریخ نے یہ ٹائٹل دیا، چمچوں نے نہیں دیا. ہمارے حکمرانوں کو تو چمچے بنا دیتے ہیں کیسے کیا. یہ تو ہمارا مقدر پھوٹا کہ ہمیں نااہل حکمران ملے. تو پورے میں تو اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کو تاریخ نے ٹائٹل دیا ہے الیگزینڈر دی گریٹ. ہائے ہائے، ہمارے ملک میں پہنچا ٹیکسلا تک، واپسی ہو رہی ہے. میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں وہ زخمی ہوا بہت زیادہ. تو اس نے کہا اس کا نہ کوئی کتا چھوڑ نہ کوئی بلی چھوڑ. انسان تو انسان تھے، کتے بلے بھی ذبح کروا دی. ہائے ہائے، چند مہینے کی بات. بابل پہنچا، عراق. عمر کتنی تھی؟ 33 سال. بھرپور جوانی، 33 سال. 13 جون 353 قبل مسیح، عیسی علیہ السلام سے 353 سال پہلے. 13 جون کی گرم دوپہر تھی اور موت جھٹکا دے رہی تھی سکندر اعظم کو. اور وہ کہہ رہا تھا کوئی ہے، مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے. میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں. اتنے بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے پردیس میں موت دکھایا کہ بادشاہی الملک للہ، قل ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد. الخلق واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. جو ہے دن میں، رات میں،
آسمان میں، زمین میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، خاکی، ناری، نوری، آبی، خلائی، فضائی، ہوائی، تیرنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، سب پر اللہ کی بادشاہ۔ قل ان الامر كله لله، ایک اللہ ہے، ایک اللہ، من قبل ومن بعد، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، کون ہوں میں، کون ہوں؟ اللہ۔ اور تم تو ویسے خدا کہتے ہو، اللہ ہی نہیں کہتے ہو، اللہ کہا کرو۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کہا کرو، عادت ڈالو اس کی، عادت ڈالو، خدا کو زبان سے ہٹاؤ، لکھنے سے بھی، بولنے سے بھی، اللہ کہا کرو۔ جو اللہ نے اپنا نام خود بتایا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا مطلب اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اور کسی لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ میں کوئی جائز ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، علماء استعمال کرتے ہیں، لیکن میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں سوائے اللہ۔ اللہ صرف اللہ ہے۔ تو پہلے اللہ اپنی ذات بتاتا ہے، پھر اپنی بادشاہی اور حیبت بتاتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ آکلینڈ والوں بے شک میری تسبیح نہ پڑھو، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی، نہ پڑھو۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تم نہ پڑھو نماز، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر جاندار بے جان میری نماز پڑھتی ہے۔ نہ آؤ مسجدوں میں، جمعہ کے دن ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں، جیسے 8ویں دن روٹی کھاتے ہوں، جیسے 8ویں دن پانی پیتے ہوں، جیسے 8ویں دن اللہ کی نعمتوں سے نفع اٹھاتے ہوں، جیسے 8ویں دن ہوا میں سانس لیتے ہوں، جیسے 8ویں دن سوتے ہوں۔ پل پل، لمحہ لمحہ رب کی نعمتوں سے فائدے اٹھانا اور 8ویں دن آ کے سجدہ کرنا، یہ کیا وفا ہے۔ ہاں، نماز اللہ کی ملاقات ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ، اللہ سے ملنے کا ذریعہ، حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا، میری اللہ سے بات شروع ہو جاتی۔ اور اس سے اگلی خوبصورت بات، جب میرا جی چاہتا اللہ مجھ سے باتیں کرے اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ وہ جو پورا سال قرآن اٹھا کے ہی نہ دیکھے تو کتنا بڑا نصیب ہارا ہے اس کا، کہ رب سے ہم کلام ہونے سے محروم ہے۔ وہ دل کیا دل ہے جو اللہ کی محبت میں دھڑکتا نہ ہو، وہ آنکھ کیا آنکھ ہے جو اس کی محبت میں روتی نہ ہو، وہ کان کیا کان ہے جو قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو، وہ سینہ کیا سینہ ہے جو اس کی محبت میں کٹتا نہ ہو، دھڑکتا نہ ہو، وہ بدن کیا بدن ہے جو اس کی طاعت میں ڈھلا ہوا نہ ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو نہ پڑھو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ وهو العزیز الحکیم، وہ عزتوں والا، حکمتوں والا، کیسا ہے؟ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، زمین آسمان کا بادشاہ ہے اور ہر شے اس کے حکومت ملک تابع ہے، وہ قدرتوں والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر شے کا علم اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح۔ یہ اللہ ذہن سازی کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ پہلے کسی چیز کی بڑائی آتی ہے، پھر اس کے آدمی سر جھکاتا ہے۔ بڑائی دل میں نہ ہو تو سر کیسے جھکائے گا؟ سر اسی کے سامنے جھکتا ہے جس کی عظمت اور حیبت دل میں اتر جائے۔ وہ پتھر پہ اتر گئے تو وہ پتھر کو پوجنا شروع کر دے گا، وہ جانور پہ اتر گئے وہ جانور کو پوجنا شروع کر دے گا، وہ آگ پہ اتر گئی وہ آگ کو پوجنا شروع کر دے گا۔ جب اللہ کی حیبت دل میں اترے گی ہر شے چھوٹی ہو جائے گی، ہر شے چھوٹی ہو جائے گی۔ تو ایک تو اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ اللہ ہے اور بہت طاقتور ہے اور لا زوال ہے اور بے مثال ہے۔ قل هو اللہ احد، قریش کو جواب دیا جا رہا ہے، ان سے کہو کہ وہ احد ہے، وہ اس جیسا ہے ہی کوئی۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہیں؟
جو سب کے بغیر سب کچھ کر دے اور کوئی اس کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکے. لم یلد ولم یولد، نہ بیوی نہ بچہ نہ ماں نہ ابا. کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہے ہی. کیا مثال ہے؟ کوئی تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے، ذو زوال سے پاک ہے، خزانوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، شاہی کا مالک ہے، اول آخر کا مالک ہے، ظاہر باطن کا مالک ہے، ماضی حال فیوچر کا مالک ہے، مشرق مغرب کا بادشاہ ہے، شمال جنوب کا بادشاہ ہے، انسان و جنات کا بادشاہ ہے، مردہ زندہ کا بادشاہ ہے، جاندار بے جان کا مالک ہے، اندھیرے اور اجالے کا مالک ہے، کڑے اور میٹھے پانیوں کو بنانے والا بھی اور مالک بھی ہے، مچھلیوں کا پیدا کرنے والا بھی اور ان کا مالک بھی ہے، زمین کا بنانے والا بھی ہے، زمین کا مالک بھی ہے، انسانوں کا بنانے والا بھی ہے اور ان کا مالک بھی ہے، فرشتوں کو بنانے والا بھی ان کا بادشاہ بھی ہے، جنات کا بنانے والا بھی اور ان پر شہنشاہی بھی ہے، موسموں کا بنانے والا ہے، موسموں کا شہنشاہ ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، بادلوں کا شہنشاہ ہے، بارش کو برساتا ہے، قطرے قطرے پر اس کی بادشاہی ہے، تھنوں سے دودھ نکالتا ہے، قطرے قطرے پر اس کی بادشاہی ہے، چار پاؤں پہ چلانے والوں کو بھی اللہ ہی چلاتا ہے، دو پاؤں پہ چلنے والوں کو بھی اللہ ہی چلاتا ہے، رینگنے والوں کو بھی اللہ ہی زمین پہ چلاتا ہے، تیرنے والوں کو اللہ ہی تیرنے کی طاقت دیتا ہے. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. آنکھ لے کر آؤ جو حرام نہ دیکھتی ہو تو تمہیں چپے چپے میں اللہ کے نظارے نظر آئیں. وہ آنکھ لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہو تو ذرے ذرے میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے، پتا پتا اس کی کبریائی کے گن گاتا سنو گے. اس کی حیبت کے لیے ہمارے یہاں پہاڑ نہیں ہے، ایک رینگنے والی چونٹی بھی اس کی حیبت پر دلالت کر رہے کہ کتنے سے ایک شہد کی مکھی اس کی بادشاہی پر دلالت کر رہے. صرف بحر الکاہل کا سمندر نہیں، یہ میرے رب کی شہنشاہی ہے. پھر اگلا ذہن اللہ یہ بناتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے لے کر آسمان تک اسی کا نظام چلتا، جو چاہے کرتے. تو قرآن میں واقعات سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، جو چاہے کرتا. ہزاروں برس سے آگ جلاتی آ رہی، جلاتی آ رہی، جلاتی آ رہی. نمرود نے کہا آگ میں ڈال دو ابراہیم کو، اچھال آ گیا، کپڑے اتار دیے گئے تاکہ ڈائریکٹ آگ پکڑے، کپڑوں کے جلنے کا بھی بیچ میں اس کی رکاوٹ نہ ہو، سیدھی آگ پکڑے. جب وہ آگ کے اوپر آئے ہیں تو آسمان والے کا، آگ والے کا حکم آ گیا، یا نار کونی بردن وسلاما، آگ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی. اتنی ٹھنڈ نہ ہو کہ کانپنے لگے، نارمل ہو جائے، نارمل. کس پر؟ میرے ابراہیم پر. آگ نے یوں لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی، اور انگاروں کے ڈھیر پہ ایسے بٹھائے جیسے بستر پہ بٹھا. اور اللہ نے، آگ تو سرخ ہوتی ہے نا، سیاہ کو تو نظر نہیں آتا ہے، تو اللہ نے آگ کو شفاف کر دیا، ایک دم آگ کو شفاف کر دیا، سفید دودھیا کر دیا. تو سارا بابل کا شہر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. اور جبریل آئے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، دوسرا پر مارا، انار کا درخت نکلا، نکلتے ہی پھلدار ہو گیا. کہ ابراہیم پانی بھی، انار کھا، موج کا. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اللہ ذہن بناتا ہے، ذہن پر ذہن بناتا ہے. انسان کو ذہن بنا کے تو چلایا جا سکتا ہے، زبردستی نہیں چلایا جا سکتا. تو دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی کہنے لگے، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کتنا طاقتور کہ آگ کو ہی کیا کر دیا. آگ میں پانی کا کیا تصور، آگ میں درخت کا کیا تصور، پر جو چاہے کر دے، یفعل اللہ ما یشاء. تو قرآن کے واقعہ ذہن سازی کے لیے ہیں. آگے سمندر، پیچھے فرعون، دو موتیں سامنے آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا کے کھڑے اگو پانی دے پچھو فرعون کتنے جا گئی، مروا کے چھوڑا تو نے. تو
تو سبحان راستہ بھول گئے تھے. کیا ہوا؟ رات کو راستہ اللہ نے بھولا دیا. اللہ چاہتے تو سیدھے راستے پر چلتے تو پانی بیچ میں نہیں آنا تھا. وہ راستہ بھول گئے. اللہ اپنی شہنشاہی اور قدرت دکھانا چاہتا تھا, فرعون کو ختم کرنا چاہتا تھا. وہ راستہ بھول کے یہاں پہنچ. تو آگے سمندر پیچھے فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ, ہو نہیں سکتا ہمیں ضائع کرے, راستہ دے گا, راستہ دے گا, راستہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاضرب بعصاک البحر, موسیٰ پانی پہ لاٹھی مار. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ فرعون دے سرے مروا پانی تے مارن لگی ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جو کہا جائے کر دو. اس کی لاجک, ہاں طارق جمیل کی بات کی لاجک مانگو کہ وہ ایک بشر ہے, غلط نہیں کہہ سکتا ہے, صحیح نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ تو اللہ ہے, ہر عیب سے پاک, ہر خطا سے پاک, وہ سپریم ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا, یہ کیوں کر دیا, یہ انسانوں کے لیے ہے. اللہ اس سے پاک ہے. اگر کوئی اس راستے پہ جا رہا ہے تو عقل کا فطور ہے. موسیٰ سمندر پہ لاٹھی مار. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ماری, فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم, کائنات نے دیکھا کہ پانی کی صفت نہیں کہ وہ پھٹ جائے. پانی نہیں پھٹ سکتا, پانی کی صفت ہے, نہیں پھٹے گا تو آگ بن جائے گا. ہائیڈروجن اور جب وہ آکسیجن پھٹیں گے تو آگ بنے گی. لیکن میرے رب نے دکھایا کہ اللہ جو چاہے کر, ایسے 12 راستے بنا دیے اور پانی کو کھڑا کر دیا ریت کے ٹیلوں کی طرح. یہ ذہن سازی ہو رہی کہ اللہ جو چاہے کر دے, جو چاہے کر دے. یہ اللہ ذہن بنا رہا ہے. اللہ اپنی بادشاہی, اللہ تعالیٰ کوئی اپنی طاقت نہیں دکھا رہا ہے, کہ اللہ ذہن سازی کا طاقت بھی دکھا رہا ہے, اور ساتھ اپنی ہماری ذہن سازی کر رہا ہے کہ جہاں بھی رہو اس ذہن سے رہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. لہذا جب سب کچھ اللہ کرتا ہے اس کی مان کے چلو. ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, یا نکاح سے, یا زنا سے, یا حلال یا حرام. یہ اللہ کی پاک بندی ہے مریم, بطول, عذراء, اور وہ کمروں میں بند ہیں, اور ایک دم فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. جبریل انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں اچانک ظاہر ہو گئے. دروازے بند, تالے لگے ہوئے, سیڑھی ہٹی ہوئی, وہ چوبارہ سا تھا جس پر وہ ان کو رکھا ہوا, تو سیڑھی لگا کے اوپر, سیڑھی کوئی نہیں ہے, دروازہ بند ہے, تو یہ کون آ گیا؟ تو حضرت مریم ڈر گئی. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, کون ہو؟ ڈرو نہیں, میں انسان نہیں, انسانی شکل میں ہوں, تو کون ہو؟ انما انا رسول ربک, میں فرشتہ ہوں, میرے پاس کیا کرنے ہے؟ اہب لک غلاما زکیا, تیرا رب مجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. انا یکون لی غلام, توبہ توبہ توبہ, مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر, میری تو شادی نہیں, ولم اک بغیا, اور میں غلط عورت نہیں. تو بچہ ہونے کے 2 راستے ہیں, ایک شادی وہ ہوئی نہیں, ایک غلط راستہ وہ میں کر نہیں سکتی. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. مریم یہ قصہ طے ہو چکا ہے, تیرا رب تجھے بیٹا دے گا, اس کو نشانی بنائے گا, عالم کے لیے ایک نشانی بنائے گا. تو اب جبریل آگے بڑھے تو وہ پیچھے ہٹی, پیچھے دیوار آ گئی, آگے جانے کا راستہ نہیں. وہ دیوار کے ساتھ لگ کے کانپ رہی, اور کہہ رہی ڈرو, قریب آئے اور یہاں سے پکڑا, یہاں سے, جسم کو ٹچ نہیں کیا, یہاں سے پکڑا آستین, اور دور کھڑے ہو کر یہاں پھونک ماری. اس پھونک کا حمل سے کیا کرتا, ادھر پھونک ماری, ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو, ایک دم تیار. یہ نہیں کہ وہ ٹھہرا, پھر 9 مہینے کا پروسیس ہوا, پھر ادھر پھونک, ادھر
فحملته، اسی وقت حمل، فانتبذت به مكانا قصيا، اسی وقت ایک دور کی جگہ پر گئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، اسی وقت درد شروع ہوا اور اسی وقت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اور اللہ نے یہ نیوزی لینڈ والوں پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کر دے۔ سبب تو میرے لیے ہے، سبب بنائے ہیں، سبب میں امتحان ہے کہ ایک غلط بنا دے، ایک ٹھیک بنا دیا۔ سچ سے بھی تجارت چلتی ہے، جھوٹ سے بھی چلتی ہے، تو غلط اور صحیح بنا دیے اور پیچھے ذہن بنایا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، لہذا غلط چھوڑ دو، صحیح اختیار کرو۔ وہ بھاگی، ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگ میرا آنا ہی بھول جاتے کہ کوئی مریم تھی، کس منہ سے شہر جاؤں، کس کس کو کیا بتاؤں۔ تو جبریل پھر آ گئے، فناداھا من تحتھا، اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، تھوڑی سی کنڈیشن ایسی تھی تو ذرا پیچھے سے آواز دی، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر مریم، یہ نبی آیا ہوا ہے، غم نہ کر۔ اللہ نے چشمہ جاری کر دیا ہے، ایک دم اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، کلی واشربی وقرری عین، موج کر، کوئی فرق پڑنے پڑتا۔ لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، یہ پانی ہے، بچے کو نہلا، خود صاف ہو، وہزی الیک بجذع النخلہ، وہ ایک کھجور تھی جس کا اوپر سے سارا شاخیں کٹی ہوئی تھی۔ دنیا میں واحد درخت ہے کھجور جس کو اوپر سے کاٹ دو مر جاتا ہے، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو دائیں بائیں سے وہ اپنی شاخیں نکال جاتے ہیں، کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو زیرو ہو جاتا ہے۔ تو وہ تنا اوپر سے کٹا ہوا زیرو کھڑا تھا، تو جبریل نے کہا ذرا اس کو ہلاؤ، تو حضرت مریم نے یوں ہلایا تو ایک دم تر و تازہ کھجوریں گرنے لگی، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو جو تازہ کھجوریں گری تو جبریل نے کہا مریم دیکھا اللہ نے اس بے جان تنے سے تمہیں تازہ کھجوریں دے دی، ایسے ہی تمہیں شادی کے بغیر بیٹا دے دیا، اللہ کے لیے کیا مشکل، هو علیہ ہین، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ جا بازار شہر جا، اب لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا کیا ہے، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کتنی سخت تھی کہ بولنے پر بھی روزہ ٹوٹ جاتا، اور ہم جھوٹ بھی بولیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ وہ سچ بھی بولے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا، اور ہم جھوٹ بھی بولے اجر کم ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اتت بہ قومھا تحملہ، کیا منظر ہوگا جب ایک کنواری پاک بچی ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے شہر میں آئی ہوگی، شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا، مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کہہ دیا۔ تو حضرت مریم نے بچہ لیا، یہ اشارہ تھا روزے کا، میرا روزہ ہے اس سے بات کرو، تو سارے غصے سے پھٹ پڑے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ترجمہ تو اس کا یہ ہے بچے سے کیسے بات کرے جو بھی پیدا ہو گئے، لیکن مراد اور مفہوم یہ ہے کہ مریم کوئی بہانہ تو صحیح بنا دو، جو کوئی بہانہ کہ بچے سے بات کرو، تو ہمیں کہتی میری شادی ہوئی چوری سے ہوگی، زکریا علیہ السلام نے کر دی، تو ہمیں کوئی یقین آ جاتا، تو کیسی نادان ہے کہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اور بے وقوفی کر رہی کہ بچے سے بات کرو۔ تو ابھی وہ یہ شور مچ رہا تھا، سارا شہر اکٹھا ہے اور شور مچا ہوا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز اسپیکر کی طرح بڑھنا شروع ہو گئی، اتنا سا بچہ ہے، ایک دم آواز ایسے اٹھی کہ سارے مجمع پر ان کی آواز چھا گئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب
وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. اللہ اکبر. قربان جاؤں اپنے رب کی تعریف پر. تو وہ بولے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، میں کتاب والا ہوں، میں شریعت والا ہوں، میں برکت والا ہوں، مجھے نماز کا حکم دیا گیا، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، ماں کی خدمت کا حکم دیا گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بدبخت نہیں بنایا، نافرمان نہیں بنایا، ظالم نہیں بنایا. میں برکتوں والا ہوں پیدائش کے دن بھی، مرنے کے دن بھی اور اٹھنے کے دن. پھر اللہ نے آخر میں ہتھوڑا مارا، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، میرا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم. عورت کو ایسی پردے کی چیز بنایا ہے کہ اس کے نام کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. جس عورت کا بھی ذکر ہے خامن کی نسبت سے، بھائی کی نسبت سے، باپ کی نسبت سے آیا ہے، نام نہ اچھی عورت کا ہے نہ بری عورت کا ہے. زلیخا بری عورت ہے، اللہ نے اس کے نام پر بھی پردہ ڈال دیا. وہ جس نے یوسف علیہ السلام کو بھٹکایا تھا. اور فرعون کی بیوی اچھی عورت ہے جو کلمہ پڑھ گئی اور سولی پہ لٹک گئی، کلمہ نہیں چھوڑا، آسیہ، اللہ نے ان کا نام بھی نہیں ذکر کیا. نہ اچھی نہ بری، صرف ایک عورت مریم کا ذکر کیا ہے کہ مریم کے نام کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو لڑکا میرا نہیں مریم کا بیٹا. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے، میں پاک ہوں ان رشتوں اور ناطوں سے. وہ رب ہی کیا ہے جس کی اولاد، میری کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. کہہ دو کہہ دو کہہ دو، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ میرا کوئی ساتھی ہے، نہ میرا کوئی ساتھ دینے والا ہے، نہ میرا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہے، نہ میرا کوئی پارٹنر ہے، نہ میرا کوئی شریک ہے. میں سمجھ ہوں. یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. جب یہ ذہن بنتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے یار پر تو بتا میں کیسے کروں، میں تیری ماننا چاہتا ہوں، میں تیری مان کے چلنا چاہتا ہوں، جو تو کہے گا میں کروں گا. یہ پہلے ذہن بنانا پڑے. اگر ذہن نہیں بنایا گیا تو میں لاہور میں چھوٹی عمر میں میرے والدین نے بھیج دیا تھا، 11 سال کی عمر میں تھا کہ مجھے لاہور بھیجا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. ماں باپ نے نصیب ڈاکٹر کا بنایا تھا، اگر ڈاکٹر بنتا تو آج میں یہاں نہ آتا. پھر اللہ نے میرے لیے کچھ اور چیز مقدر فرمائی، میں اس کا شکر گزار ہوں. تو میں نے سینٹر ماڈل اسکول تھا ہمارے لاہور میں بہت اچھا، تو اس میں نے میٹرک کیا. تو ہمارے ایک وارڈن تبدیل ہو جاتے تھے سال 2 سال کے بعد ہاسٹل کے وارڈن. تو ایک نمازی وارڈن آ گئے طالب حسین مرحوم. تو وہ چونکہ خود نمازی تھے تو انہوں نے سارے بچوں کو نماز زبردستی شروع کروا دی اور ایک رجسٹر بنایا گیا، اس میں نام لکھے گئے اور پھر نماز پہ حاضری لگتی تھی. حاضر جو غیر حاضر ہوتا تھا پھر اس کی وہ پٹائی. ایک دفعہ میں نے بھی مار کھائی نہ پڑھا. تو انہوں نے زبردستی نماز کر دی. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، عشاء کی نماز میں آخری صف میں کھڑا ہوا. تو میرا روم میٹ مر گیا، اس کا نام بتاتا ہوں، جاوید اس کا نام تھا، مرید کے کا تھا جاوید نذیر. تو وہ میرا روم میٹ تھا. تو وہ آیا اور نماز میں شریک ہوا. تو میں نے بتایا ہمارا وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین. تو اگر تم ڈنڈے سے دین لائے گا تو ایسا دین آئے گا. دین ڈنڈے سے نہیں آتا، یہاں سے آتا ہے، یہاں سے. یہ 2 جگہ سے دل مان جائے اور عقل مطمئن ہو جائے پھر آتا ہے. تو میں نے نماز توڑ دی. میں نے تو اسی کا ڈر بھی پڑھ رہا تھا. میں تو ایک ہی کی تھی، میں طالب حسین بھی پڑھ جاتے اللہ دی تو کوئی نہیں پڑھ جاتے. جب سمجھ گئے میں طالب حسین کی پڑھ رہا ہوں، اللہ کی نہیں پڑھ رہا ہوں.
جب اللہ کی پڑھوں گا اللہ کی نیت کروں گا. اس لیے اللہ ذہن بناتا ہے. جب یہ ذہن یہ ہے میں نے ابھی تک جو آپ کو بیان کیا پونے گھنٹے میں، یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ یا اللہ تو بتا ہم تیری مان کے چلنا چاہتے. تو اب جواب آیا محمد رسول اللہ. یعنی مان کرنا چاہتا یہ میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، میں نے اس سے محبت کی ہے. اب کیا محبت ہے سبحان. ہم اپنے اولاد کا ایک نام رکھتے ہیں اور مائیں پیار محبت لاڈ میں کبھی نام سے پکارتے ہیں، کبھی مکھن، کبھی پیڑا، کبھی کہتی رہتی ہیں. کیونکہ محبت زیادہ ہے اور آگے لفظ ایک ہے تو ایک سے محبت پاس نہیں ہو رہی تو پھر کئی لفظ لا کر اس کو پاس تھرو کیا جاتا ہے. تو میں اپنے رب کا قربان جو میرے رب نے بھی اپنے حبیب کا ایک نام نہیں رکھا کہ تو محمد، بلکہ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. یہ تو ایک حدیث میں ہے. ویسے 1175 نام میری نظر سے گزرے. 1177 نام. تو میں حدیث بتا رہا ہوں، حدیث میں کہ آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشم، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین. تو میرے رب نے میرے نام رکھے. پھر ذرا آگے قرآن میں چلے جاؤ تو شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیر و نذیرا اور مزمل اور مدثر اور طه اور یاسین. اور آگے کتابوں میں چلے جاؤ تو راشد اور رشید اور ناصر اور منصور اور مجتبی اور مرتضی اور مصطفیٰ اور طیب اور طاہر اور صادق اور مصدق اور حجازی اور نزاری اور قحطانی اور عدنانی اور مدری اور مکی اور مدنی اور مہاجر اور نبی الرحمہ خاتم الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین. چلاتے جاؤ. میں 1170 کہاں سے پڑھ کے سن کا میری ایک نشانی وہ ہے محمد، جس کو میں نے کلمے کا حصہ بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وأذنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. میرا رب تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. یہ نبیوں کے موج سے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ہوا تابع ہو کے چلتی تھی، داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تھے وہ موم بن جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ ہم کلام ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. تو معراج میں یہ بات ہو رہی کہ یا اللہ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ. میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ. میرے محبوب تجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا میرا نام ایک بریکٹ میں رہے گا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی. تیرا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا. لا الہ الا اللہ کیا ہے آگے؟ محمد رسول. اب یہ نہیں بدل سکتا. اخر الشموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تغرب. یہ نہیں ڈوب سکتا. واحسن منك لم تر قط عین. کیا حسان پہ قربان جاؤں. واجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اور ہمارے فارسی کا شاعر کہتا ہے نسیما جانب بطحا گزرتم ز احوالا محمد را خبرتم بقرئی جانب اشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. پر حسان تو دیکھ کے شاعری کرتے تھے، باقی جو شعراء ہیں ناطقہ ہیں وہ دیکھ نہیں پائے، لہذا حسان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ جو دیکھ کے بولے. ان دیکھا تو وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو حسان کے یہ 2 شعر ساری دنیا کے نعتیہ کلام کو دبا دیتے. جتنی زبانوں میں لکھا گیا لکھا جائے گا یہ 2 شعر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ.
تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. تو اجمل من کلم تلد النساء، ایک ہوتا ہے جمال اور ایک ہوتا ہے حسن. تو جمال کا تعلق ہے نسب کے ساتھ اور حسن کا تعلق ہے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ. تو کہا تو ظاہری شکل و صورت کے لیے حسن کا لفظ لائے تو کہا لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اور نسب کے لیے جمال کا لفظ لائے تو کہا اجمل من کلم تلد النساء، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. کیونکہ جمال کا تعلق نسب کے ساتھ اور حسن کا تعلق حلیے کے ساتھ ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ بدو عورت کی بھی سنا تھا، اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا. جب آپ جا رہے تھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں رابر ایک جگہ، وہاں ام معبد الخزاعیہ ایک بڑی عورت رہتی تھی. اس کے خیمے پر پہنچے تو بھوک لگی. تو آپ نے اس سے پوچھا اماں جی کھانے کو کچھ ہے؟ کہا بیٹا کچھ نہیں، فقر کا حال ہے اور قحط کا زمانہ ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی بن بیاہی، کمزور مریم. تو آپ نے کہا بکری کو میں ذرا آزما دوں. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی، گزرا علی نے جمی کچھ نہیں تھے جمنا کی، اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، تو یہ کیا دودھ دیکھ. تو آپ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ دیکھ لوں. ہاں ہاں کروں. تو لہٰذا وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی، بھئی عرب ہو کر یہ کیا کر رہا ہے. تو آپ نے اس کو کھینچا، برتن دیا اور اس کے تھنوں پر یوں ہاتھ پھیرا تو ایک دم پھول کے ایسے ہو گئے، مشکیزیں بن گئے. آپ نے دودھ نکالتے سارا برتن بھر دیا. ایک بکری ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں دیتی، ایک گلاس پورا برتن بھر دیا، سب کو پلایا. ابو بکر تھے، عامر بن فہیرہ تھے، عبداللہ بن عریقہ تھے اور خود تھے. پہلے تینوں کو پلایا پھر خود پیا، پھر دوبارہ اس کو نکالا اور پھر برتن بھر کے اس کو دے دیا. اور شام بعد میں شاید بھول جاؤں، ایک بکری کی میکسیمم عمر ہوتی 7 سال. 7 سال اسے ذبح نہ کرو تو 7 سال سے آگے نہیں جاتے، خود مر جاتے. ایک آدھ کیس اوپر ہو سکتا ہے. یہ بکری پتہ نہیں کس عمر کی تھی جب اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت سے ہجرت کے 10 سال یہ بکری زندہ رہی. ابو بکر کا دور خلافت 2 سال 2.25 سال یہ بکری زندہ رہی. حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال یہ بکری زندہ رہی. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کر یہ بکری مری. یعنی کو 25-26 سال اس بکری نے عمر گزاری، میرے نبی کے صرف ہاتھ لگے. ایسی برکتیں اگر نبی کی زندگی ہمارے جسم میں آئے گی تو کتنی برکتیں ہیں. ہمارے کاروبار میں آئے گی، گھر میں آئے گی، کتنی برکتیں ہیں. تو اس کا حامد آیا شام کو، دودھ کہاں سے اس بکری سے؟ کملی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اس بکری سے کہاں سے آ گئی. اب وہ ایک آدمی آیا تھا بڑا عجیب و غریب، جس نے ہاتھ لگائے تو دودھ ہی دودھ ہو گیا. تو کہنے لگی مجھے بتا وہ کیسا تھا. تو اس اماں نے وہ جملے بولے جو 1400 سال ہو گئے مولوی تھک گئے ترجمے کر کر. کیا خوبصورت اس کے الفاظ. رأيت رجلا طاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجر لم تزر به سقط وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرب إن تكلم علاه البهاء وإن صمت علاه الوقار. کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا روشن چمکتا چہرہ، نہ اتنا موٹا کہ بدصورت ہو جائے، نہ اتنا پتلا کہ بے روح ہو جائے. موٹا بھی بعض بندہ پیٹ ادھر جاتا ہے آپ ادھر جاتے وہ بھی بڑا برا لگتا ہے. اور بالکل آدمی سوکھا پہلوان وہ بھی برا لگتا ہے. تو اس اماں نے کہا نہ اتنا موٹا کہ بدصورت ہو، نہ اتنا پتلا کہ بے روح ہو، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن تھا. کیسا حسن تھا؟ وسیم. وسیم کسے کہیں؟ وسیم اسے کہیں لم تشبع منہ العین، جس کو دیکھ کے آنکھ بھرے نہیں اس کو وسیم کہتے. جب دیکھو اور دیکھنے کا شوق ہو، جب دیکھو اور دیکھنے کا شوق ہو. وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟
الذی احاط بجمیع جوانبہ الحسن. قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن نے گھیرا ہوا ہو. ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے باقی چہرہ اتنا نہیں ہے، آنکھیں بڑی اعلیٰ ہیں. اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کی ہر شے الگ 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 اعلیٰ بھی ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، نہ دیکھنے سے آنکھ بھرے نہ تعریف میں الفاظ آ سکے. وسیم تھے، قسیم تھے، حسین تھے. آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک صحت تھا، آواز میں ایک روب تھا. داڑھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی بھری ہوئی داڑھی تھی، گردن بڑی سراہی دار تھی، آنکھیں بڑی چمکیلی تھیں اور سرما دار تھیں، اور پتلی بڑی سیاہ تھی، سفیدی بڑی سفید تھی. ہمیں ایسی تھی جیسے کسی نے کمان بنا دیا ہو. کمان کیسے گول بھمیں تھیں، گول بڑی خوبصورت بھمیں تھیں. جب وہ بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا، جب وہ چپ ہوتے تھے تو بہار چھا جاتا تھا. میری آنکھ نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تیرے جیسے حسن والا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے. آگے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے میرے نبی یا رسول اللہ، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے جنا نہ، آپ جیسی جمال والا کسی عورت نے جنا نہیں. آپ کا سب سے عالی خاندان ہے. میرے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل واختار العرب. اللہ نے سوری آدم کی نسل کو کھڑا کیا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹا. ثم تخیر العرب فاختار مضر. پھر سارے عربوں کو کھڑا کر کے اس میں سے مضر کو چھانٹا. ثم تخیر مضر فاختار قریش. پھر مضر، یہ سارے عرب سردار ہیں، پھر مضر کی اولاد کو سامنے کھڑا کیا اور اس میں سے قریش کو چھانٹا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم. پھر قریش کی نسل میں سے ہاشم کو چھانٹا. ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا. پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں سے میرا انتخاب کیا. میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں. نہ میرے جیسا نسب کسی کا ہے، نہ میرے جیسا خاندان کسی کا ہے، اور نہ کسی کا نسب اور پیڑھی حضرت آدم تک ملتا ہے. یہ واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی اور نسب آدم تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اور بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن دوس بن قبوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیمی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناقد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. اکیلا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کوئی ماں جنے گی آپ جیسا، کوئی ماں جنے گی آپ جیسا کوئی نہیں جان سکتے. خلقت مبرأ من كل عیب. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. كأنك قد خلقت كما تشاء. بھائی یہ کمال، یہ مصرع اس کو آج تک کوئی شاعر نہیں پکڑ سکے. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا اپنے رب سے. یار مجھے ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے. بنایا تو اللہ نے اپنی مرضی کا، پر شاعر کا تخیل بہت آگے گیا ہے. یا رسول اللہ آپ ایسے بنے جیسے آپ نے خود چاہا ہو کہ مجھے یوں کر دے، یوں کر دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے. تو اللہ کا اعلان ہے ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مان کے چلو.
کیسے چلے؟ یہ میرا حبیب ہے، اس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، اس کے پیچھے چلتے جاؤ میں مل جاؤں گا، یہ جہان بھی ملے گا وہ جہان بھی ملے گا، یہاں بھی خوش ہو جاؤں گا آگے بھی خوش ہو جاؤں گا، دونوں جہان کی خوشیاں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا، دونوں جہان کی راحتیں تمہارے قدموں کو قربان کر دوں گا، اور موت کے بعد اپنی رضا کا پروانہ دوں گا، جنت الفردوس ٹھکانہ دوں گا، جو موج کرنی ہے میرے پاس آ کے کر لو، میں یہاں کیوں کہتا ہوں شراب چھوڑ دو کہ یہ حرام ہے، یہ عقل کو برباد کرتی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں خود تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوں، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اور ایک شراب میں نے بھی تیار کی ہے، اور 3 مجالس قرآن بتاتا ہے، پینے والوں کی 3 مجالس ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ ایک جنت کا درجہ ہے لو لیول درجہ، ویسے تو جنت میں کوئی لو نہیں، لیکن آپس میں لو ہے اور مڈل ہے اور ٹاپ ہے، تو جو لو لیول جنتی ہے وہ ایسے اٹھاتا ہے سراہی اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ جو سب سے لو لیول شراب ہے وہ یوں انگلی ڈالے گلاس میں، انگلی ڈالے اور باہر نکالے، اب آپ نے دیکھا ہے پانی ختم ہو چکا ہے، صرف اس کا ایک گیلا پن ہے، تری ہے، یوں کیا اور یہاں نہیں بیٹھا، آسمان پہ بیٹھے، آسمان جو ناقابل دید چیز، 500 میل کے بعد ہوا کوئی نہیں، ہوا کوئی نہ ہو تو شاید ٹریول نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بیٹھ گیا کہاں؟ آسمان پر، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں نیچے کر دے تو صرف اس گیلے پن کی خوشبو سے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، یہ لو لیول شراب۔ دوسرا مڈل مین، درمیانے درجے کے لوگ، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ان کو فرشتے پلائیں گے، پیش کریں گے، اور انہیں جنت کے غلام نوکر پلائیں گے، پیش کریں گے، انہیں جنت کی حوریں پلائیں گی، پیش کریں گے، اور جنت کی لڑکی جب اس کی طرف شراب کا جام لے کر آئے گی تو وہ ایک قدم میں 1 لاکھ ناز و انداز دکھائے گی، ایک قدم میں، ایک سٹیپ میں 1 لاکھ اس کے جسم سے ناز و انداز نکلیں گے اور وہ یوں پیش کریں گے، اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ بھی اس کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ ہاتھ کیسے ہیں، لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر وہ انگلی کا یہ فنگر ٹپ کھول دے تو پوری کائنات میں اتنی روشنی پھیلے گی کہ سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے تارے ڈوب جاتے ہیں ایسے اس لڑکی کے صرف اتنے حصے سے سورج نظر نہیں آئے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر فنگر ٹپ یہ ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ پہلی نظر، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل آخری جنتی جہنم سے جل کے جب جنت میں پہنچے گا، پہلی نظر پڑے گی اپنی بیوی پر تو کتنی دیر اس کو بیٹھ کے دیکھے گا؟ 40 سال صرف یوں بیٹھ کے دیکھتا ہے اور دیکھنے کی لذت لیتا ہے، 40 سال دیکھے جا رہا اور لذت بڑھتی جا رہی، پھر آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، کہ میرے محبوب بس دیکھتے ہی رہو گے، آگے نہیں آؤ گے، پھر اس کو ہوش آئے، کہے گی ہے نا من اللواتی خبین لک، میں تیری بیگم، تیری جنت کی بیوی، اچھا، پھر آئے گا تو اس کو معانقہ کرے گا تو 70 سال معانقہ ہی کرتا رہے گا، حدیث اتنی ہے 70 سال معانقہ کرے گا۔ تو میں منڈی بہدین میں بیان کر رہا تھا تو ایک زمیندار بیٹھا ہوا تھا دربوڑا سے، تو میں یہ آگے بیان کر کے آگے چلا گیا 70 سال کا معانقہ ہوگا، تو بعد میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ صرف معانقہ ہونا ہے، رب کیوں کہتا ہے یہ نہ کر، وہ خود تیار کر کے بیٹھا، یہ ایک درجہ آ گیا، تیسرا وی آئی پیز لوگ، اس میں کون ہوں گے؟ اکثر غریب ہوں، اکثر جنت کے وی آئی پی غریب لوگ،
آپ نے فرمایا، حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا دن تو بڑا رش ہوگا، تو آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اور آپ نے فرمایا جب جنت کا دروازہ کھلے گا سب سے پہلے میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جائیں گے. تو وہ پینے کیا ہے وہاں؟ کیا ہے؟ نہ خود پینا نہ غلاموں نے پلانا ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں وہاں اللہ خود پلا، وہاں اللہ ساقی ہوگا، اللہ ساقی ہوگا. یہاں کا سونا مت پہنو، ریشم مت پہنو، کیوں؟ میں نے بھی تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہوا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے. مردوں کو زیور زیادہ جچے گا عورتوں کی نسبت، کیونکہ یہاں پابندی ہے نا کہ ہم پیسہ ہے لیکن ہم سونا استعمال نہیں کر سکتے، ریشم استعمال نہیں کر سکتے. ہاں عورت کو زینت کا حکم ہے، زیور بھی پہنے، سونا بھی پہنے، ریشم بھی پہنے. ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہمیں روکا گیا ہے کہ اللہ نے آگے حلوا اصابر من فضہ یحلون فیہا من اصابر من ذہب کہ اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنانے والا ہے، سر پہ تاج سجانے والا ہے. 100 جوڑے پہنانا، ایک جوڑا نہیں پہنو گے، 100 جوڑے. 100 جوڑے کھائے گا کیسے؟ کہ جنت کا جو میٹیریل ہے کپڑے کا، اس کی جو اصل ہے وہ کاٹن نہیں ہے، فائبر نہیں، اس کی اصل نور ہے. نور سے دھاگا بنے گا اور نور کا وزن نہیں ہوتا ہے. یہ 1 فانوس ہو یا 100 ہو، ان کی روشنی ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتی ہے. تو جنت میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹائل لگائی ہے وہ ٹیکسٹائل ایک درخت ہے، اس کا نام ہے توبہ. اور ہر جنتی کو وہ درخت ملے گا اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنے اونٹ پہ سوار ہو، 5 سال کا اونٹ جوان، اور وہ یہ تنا ہے اور وہ اونٹ پہ سوار ہو تو اس کے گرد بھاگنا شروع کرے، بھاگتے بھاگتے اونٹ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، تنے کے گرد چکر نہیں لگا سکتا. تو اس پر پھر بھی ہیں. اور ایک اور کام ہے، وہ آپ کا درزی بھی ہے، ٹیکسٹائل انجینئر بھی ہے، اور آپ کا پرنٹنگ پریس بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اس پہ بڑے بڑے ایسے خوشے ہیں. تو آپ جاتے ہیں کہ مجھے کپڑے چاہیے، ٹھک کیوں کھلے گا، جو آپ ڈیزائن کہیں گے کھلے گا. تو اچھا اگر 100 جوڑے پہننے پڑیں بندے کا کام نہ ہو گیا، پہن اور اگر اتارنے پڑے 100 اتاریں 100 پہنے تو بازو تو یہیں تھک گئے. اور وہ جو 100 اتارے گا کون سی واشنگ مشین وہاں تو ہے کوئی، نہ وہاں کوئی ڈرائی کلینر ہے، نہ وہاں کوئی دھوبی گھاٹ ہے. تو کیا کرے گا پھر؟ یہ کہاں نہ کوئی غریب آدمی کو اس کو دے دے. تو لہٰذا کیا ہوگا، مجھے 100 جوڑے چاہیے، مجھے جوڑے چاہیے اس ڈیزائن کے چاہیے، یوں نظر پڑے گی. تو کیا دیکھے گا کہ اس کے جسم کے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہیں اور اگلے 100 پہنے جا چکے ہیں. تو اتنے باریک ہوں گے کہ 2 انگلیوں میں آ جائیں گے، 2 انگلیوں میں آ جائیں گے. اور ہر ایک دوسرے کے پیچھے نظر آئے گا ہر نظر. اور وزن میں اتنے ہلکے کہ 100 پہننے میں لگے. اس کپڑے کا یہ کاٹن ہے، اس کا تو میرے اوپر وزن ہے، ان 100 کا وزن نہیں ہوگا. کھانے میں پابندی لے گا، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ کرو یہ نہ کرو، کہ تمہارے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوٹ و قدم تیرے ہیں. کہ اللہ کی رضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں چھپی ہوئی ہے، اس کو ڈھونڈو. یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی مبارک محنت ہے. بڑے زمانے کے بعد اللہ نے ایک محنت دی ہے، خالص دین کی محنت، نہ سیاست، نہ فرقہ واریت، نہ نفرت، دین کی محنت، دین کو سیکھنے کی محنت، کلمے کو سیکھنے کی محنت. کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑا دی، اس کے پیچھے چلو بس آگے جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا میرے نبی کی شان جب میدان معاشر میں جنتی لوگ پل پار کریں گے اور جنت کے سامنے لینڈ کرتے جائیں گے تو آگے جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ سارے بند ہوں گے.
جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں. جنت بڑی ہے اور دوزخ چھوٹی ہے. تو جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتیں جب جمع ہو جائیں گی تو وہاں 2 چشمے ابلنے ہوں گے. ایسے کوئی کہے گا نہیں حکم دنیا میں ہے، وہاں ختم، کوئی حکم نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کوئی تلاوت نہ کوئی تہجد، کچھ بھی نہیں ہے. بس کلوا واشربوا ہنیئا، جاؤ مزے کرو کھاؤ پیو. تو 2 چشمے ہوں گے. سارے جنتی خود جا کر ایک چشمے کا پانی پیئیں گے تو ان کے سینوں سے گھوٹ ختم ہو جائے گا. کوئی غصہ، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی بغض ختم. اور پیٹ کا پخانہ اور پیشاب ختم ہو جائے گا. جتنا کھائے پخانہ نہیں، جتنا پیے پیشاب. ایک ہمارا دیہاتی سن رہا تھا یہ حدیث، کہنے لگا مولانا صاحب اجوا پیشاب پخانہ مک جائے تو اور سانو کچھ چاہیے. یہی بڑی نعمت ہے اور جنت لبے نہ لبے اے لب جائے تو کم نہ پیشاب نہ پخانا. اچھا اب دوسرا چشمہ ہے، اس سے جا کر خود وضو کریں گے. یہ پہلا اور آخری وضو ہے، اس کے بعد کوئی نہ نماز ہے نہ وضو ہے. تو یہ پہلا اور آخری وضو کریں گے. یہ وضو میک اپ ہوگا. میک اپ جو وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر ایسا نور آئے گا کہ سورج کو دیکھیں تو سورج ڈوب جائے، چہرے چمک جائیں. اب سارے کھڑے ہوں گے، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو پہلی ہی دفعہ اللہ اپنے آخری محبوب نبی کے پاس بھیج دیتے کہ یا رسول اللہ آپ دروازہ کھلوائیں، کیونکہ آپ نے کھلوانا. لیکن اللہ تعالیٰ ادھر ذہن نہیں جانے دے گا. سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. ابا جان، دادا جان، پردادا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ، آپ مہربانی کر کے جنت کا دروازہ کھلوائیں. کہیں گے بزرگ میں تو تم کٹے آئی، میں اندر کی میں لے جاؤں، میں تو تمہیں نکالنے والا ہوں، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ بابا کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارے آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس. ہاں میرے پاس کے نہیں، کسی اور کے پاس. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، سارے نبی گھومتے 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 آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ کی روح ہیں، کلمہ ہیں، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو وہ ایک اگلی بات کہیں گے جو کوئی نبی نہیں کہے گا. وہ کہیں گے دیکھو بھائی کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں جس کے ہاتھوں آج دروازہ کھلے. یہ اور کوئی نبی نہیں بتائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بتائیں. کہیں گے جی بتائیں کہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، وہ کھلوا سکتے اور کوئی نہیں کھلوا سکتے. تو اب ساری امت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے لے کر آدم علیہ السلام کی امت سارے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ استفتح لنا الباب، یہ آپ دروازہ تو کھلوائیں. ہائے ہائے اپنے نبی کی شان سے. تم ایک ایک ڈالر اکٹھا کرتے ہو اور مالدار بنتے ہو. میں کہتا ہوں ایک ایک سنت اکٹھی کر دو تاکہ آخرت کے بھی مالدار بن جائے. ایک نمبر کم ہو جائے تو بچہ فیل ہو جاتا، نہیں ہوتا؟ ایک نمبر سے فیل ہوتے میں نے دیکھا. اور ایک دفعہ ایک بچے کو آدھے نمبر سے فیل ہوتے دیکھا. ایک ووٹ کم پڑ جائے تو جیتی بازی لوگ ہار جاتے. کیا سنت جب چھوٹے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ٹائر سے ہوا نکال دو، تمہاری 1 کروڑ کی گاڑی ہے، ایک ٹائر سے ہوا نکال دو، مفت کی ہوا، گاڑی چلے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی نہیں، ہوا دی گڑی گل ہوئے تام ٹھیک ہے، نہ ہوئے تام ٹھیک ہے، بیٹھو الٹ جائے گی، الٹ جائے گی. تو کیا میرے محبوب کی سنت ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے کہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے؟ بات یہ کہ ہم نے عشق نہیں کیا، محبت ہے. عشق ہوتا ہے وہ لاتا ہے اطاعت پر، محبت لاتی ہے اطاعت پر. مجنون تھا نا، مجنون اس کا نام تھا توبہ. مشہور تو مجنون ہے، صحیح کردار ہے. ہمارے یہاں ہیر رانجھا تو سر فرضی کردار ہے، لیکن مجنون صحیح کردار ہے. ہمارے مجنون اور اصل اس کا نام ہے توبہ. توبہ بن سنبا، خفاجی قبیلہ تھا، مکے میں اپنی آباد ہے خفاجی. تو وہ ایک عورت سے عشق، ایک لڑکی سے لے کر، تو وہ اس شاعر کا بڑا بلاغ ہے. تو اس نے جو اس کے عشق میں اشعار کہتے تو سارے حرم میں وہ مشہور بھی ہوا، بدنام بھی ہوا. تو ایک دن اس کے باپ نے اس کو حرم میں پکڑ لی.
ظالم تو نے مجھے رسوا کر دیا جب جہان میں، کر توبہ آج جہاں اس کے عشق سے. وہ شاعر تو وہ تھا، اس نے ہاتھ اٹھا الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب. یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت معاف کر. میں برا نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں برا نہیں ہوں، میرے دل میں اس کا عشق ہے. پھر کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. یا اللہ میرا ابا تو کہتا ہے میں توبہ کروں، میں کہتا ہوں اس کی محبت اور بڑھا دے، اور جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے. تو وہ تو بیچارہ خطا کھا گیا، عورت سے عشق کر دیا. اور متقی پرہیزگار تک ایک لڑکی سے عشق ہوا، شادی کرنا چاہیے، شادی نہیں ہوئی تو اس میں وہ شاعری میں اس نے تڑپا کر ایسی شاعری ایک بندے کو پگھلا کر رکھ دی. هل تبكين ليلى اذا مت قبلها وقام على قبر النساء والنواكح كما لو اصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافحا. تو اللہ اس کے رسول سے عشق کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ میرے رب کی قسم، فرشتے تمہارے پاؤں چومیں، تمہاری آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں کو ہاتھوں میں لے کر پیئیں گے. جس دھرتی پہ وہ آنسو گرے گا نیچے آخری سطح تک وہ دھرتی گلزار بن جائے گی، مہک جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی. کرو تو صحیح، یہ دل دو تو صحیح اللہ اس کے رسول. سورا مجمع یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، میرے نبی کہیں گے انا لہو انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں. پھر آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر کروں. پھر میرا اللہ میرے اوپر اپنی تعریف کا القاء کرے تو میں اللہ کی تعریف کروں، ایسی کروں گا جو پہلے کبھی نہیں. تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. اے میرے محبوب حبیب سر اٹھا، سوال کر پورا ہوگا، سفارش کر قبول ہوگا. تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو فیتا کاٹ. میری اپنی بات ہے، فیتا کاٹ. میرے اللہ کہیں گے تو پہل کر، تو پہل کر. میں دیور تو جنت سے ایک سواری آئے ہیلی کاپٹر کی طرف آ کے لینڈ کرے تو میرا نبی اس پر تشریف فرما ہونا. تو اس کی جو لگام ہے، رسی ہے، وہ اوپر سے یوں نیچے گر جائے، جیسے یہ ایسے نیچے گر جائے. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے نہیں چلانا، کوئی آئے گا ڈرائیور، کوئی ڈرائیور آ کر بنے گا جو اس رسی کو پکڑے گا اور اللہ کے نبی کی سواری کو چلائے گا. رسی کا گرنا ایک اشارہ ہے کہ کوئی نصیب والا آنے والا ہے، لہذا سارے یوں ہو جائیں. کون جائے گا اسی طرح تو دیکھ رہے ہیں. تو میرے رب کی طرف سے انتخاب ہوگا بلال حبشی. سید بھی پیچھے، قریشی بھی پیچھے، عرب بھی پیچھے، عجم بھی پیچھے. بلال آخذم بختام ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے ساتھ ساتھ چلے گا. میں دروازے پر آؤں گا جنت کے اور دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی مین کون؟ تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ. تو آواز آئے گی یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک. دروازہ کھولے گا اور کھولنے والا ہوگا جنت کا سب سے بڑا فرشتہ رضوان. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ. اور آپ کے رب کا فرمان تھا میں خود کھولوں. میں نے کبھی کسی کے لیے اٹھ کے کام نہیں کیا، آپ کے لیے حکم تھا کہ میں خود کروں. یہ میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں. آپ نے فرمایا میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب پہلے جائیں. تو بھائیو یہ تبلیغ کا کام کلمے کی محنت ہے. رب ذوالجلال کی قسم میں نے صرف آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان کیا کہ اپنے اللہ کو دل دے دو. جب دل اللہ کو ملے گا تو عمل کیسے بدلے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اپنی زندگی بنا لو. اس کا خلاصہ کروں تو ایک حصہ اللہ کے ساتھ ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جس کو عبادت کہتے ہیں. تو نماز
24 گھنٹے میں 5 وقت فرض ہے، زکوٰۃ صرف مالداروں پر ہے، حج صرف مالدار اور صحت مند، مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو، مالدار ہے اور بیمار ہے حج فرض کوئی نہیں ہے، مالدار ہے معذور ہے حج فرض کوئی نہیں ہے، ہاں زکوٰۃ فرض ہے۔ تو دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج سب کے لیے نہیں ہے، ہاں نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہے۔ پھر مسافر کو روزہ معاف کر دیا جاتا ہے، سفر میں نہ رکھو بعد میں رکھ لینا، لیکن نماز نہ مسافر کو معاف ہے نہ مقامی کو معاف ہے، ہر حال میں نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، عبادت عبادت عبادت، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ پورے نیوزی لینڈ میں آپ تھوڑے سے مسلمان ہو، آپ میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو، جہاں جاب کرو ان کی محنت کر کے ان سے ٹائم لے لو کہ میرے رب سے میں نے بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، بے شک میرے اتنے پیسے کاٹو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ میرے پیسے کاٹ لیں کہ نہیں، لیکن مجھے اللہ کو سجدہ کرنے۔ تو کوئی مسلمان، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، یہ عبادت ہے۔ دوسرا حصہ میں خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، دوسرا حصہ میرے نبی کے اخلاق ہے، اور دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں سے کیسے رہنا ہے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، وہ ہے بندگی اور عبادت اور پلس گناہوں کو چھوڑنا، اور دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہے صبر، صبر کے ساتھ، کہ اکثر لوگوں کے رویے نیگیٹو ہیں۔ صبر، دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا، دغا بازی سے بچنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام نہیں کر سکتا، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو امت میں نہیں ہے۔ کہ جی کیا؟ کہ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں بڑا رو کے کہتا ہوں کہ ساری مسلمان امت جھوٹ کی بادشاہ ہے اور دھوکے کی بادشاہ ہے۔ ذلت اور پستیوں کی انتہا اس قوم کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایک ساتھ اور جوڑ دو، جو ظلم کرتے ہیں۔ جہاں ظلم ہوگا، جہاں دھوکہ ہوگا، جہاں جھوٹ ہوگا، وہ قوم کبھی سر اٹھا کے نہیں زندہ رہ سکتی۔ تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میں انگلینڈ میں جاتا ہوں، پتہ نہیں مجھے آپ کے ماحول کا نہیں پتا، انگلینڈ میں تو کتنے ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ وہ جھوٹے بنا کے سرٹیفکیٹ اور حکومت سے وظیفے لیتے۔ ہمیں حلال کھانے کا حکم ہے، حرام کھانے کا حکم نہیں ہے۔ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، حرام لوگ اندر نہیں جانے دیں گے۔ اتنی ہمدرد حکومت کہ جو تمہارے بیمار کو گھر بٹھا کے وظیفہ تھا، تم معذور ہو جاؤ تو تمہارا خیال کرے تمہیں گھر بٹھا کے پیسے پہنچائے تو اس کو دھوکہ دو۔ دھوکہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ کہ میرا امتی دو کام نہیں، ہائے ہائے نماز چھوڑ دے تو یہ نہیں کہا میری امت سے خارج ہے، یہ کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم ہے اور یہ اور وہ ہے۔ روزہ چھوڑ دے تو یہ نہیں کہا میری امت سے خارج ہے۔ حج چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، ذکر چھوڑ دے، تلاوت چھوڑ، یہ نہیں کہا، لیکن دھوکہ دے، جھوٹ بولے تو میری امت سے خارج ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈربوک کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ بخیل کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف ایک گورنر گزرا بنو امیہ، اس کے خلاف بغاوت، اس بغاوت میں کوفہ کے ایک بڑے نیک آدمی تھے، ان کے بیٹوں نے بھی حصہ لیا۔ بغاوت ختم ہو گئی، جتنے حجاج کے ہاتھ ہے اس نے سارے قتل کروا دیے۔ اس بزرگ کے 3 بیٹے تھے، وہ جنگ میں شریک تھے حجاج کے خلاف، تو وہ کچھ عرصے کے بعد چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ ان بزرگ کے بارے میں مشہور تھا، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، مشہور۔ تو حجاج کی CID نے بتایا کہ اس کے بیٹے گھر پہنچ چکے ہیں، چھپے ہوئے۔ تو حجاج نے کہا آج اس کے سچ کا امتحان ہو۔ تو حجاج نے اس کو بلا لیا کہ وہ تمہارے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے، پھر بھاگ بھوگ گئے تھے، کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے، کہنے کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے گھر میں پہنچے ہوئے، گھر میں ہے۔
تو حجاج نے کہا تیرے سچ بولنے پر تینوں کو معاف کرتا، تینوں کو۔ تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ساری سیرت کا خلاصہ بتا رہا ہوں، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور ایسی ہمدرد حکومت کے ساتھ دھوکہ کچھ تمہیں بٹھا کے پھر ہماری حکومتیں تو ہمارے جیب سے پہلے نکالے نکلی جاؤ تو بعد جو لے گئے۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ جریر بن عبداللہ ایک صحابی، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ میرے لیے۔ بازار گئے، 300 روپے میں گھوڑا خریدا، 300 درہم۔ جب وہ اور ان کو لے کر آیا مالک کو کہ آ کر میرے آقا سے آپ پیسے وصول کریں، مالک بھی ساتھ، نوکر بھی ساتھ، گھوڑا بھی ساتھ۔ تو جریر بن عبداللہ نے پوچھا کتنے میں لیا؟ کہ جو 300۔ تو میری چیز ہے، یہ میری ویسٹ کوٹ ہے، میں $100 میں بیچوں یا $1 میں بیچوں، مجھے حق ہے، مجھے حق ہے۔ اگر مولوی تسلیم میرے $1 پر وہ مجھ سے لے لیتا ہے تو کوئی زیادتی نہیں ہے، کیونکہ میں خود $1 میں بیچ رہا ہوں۔ تو اب گھوڑے کا مالک 300 درہم میں بیچ رہا ہے، اور یہ 300 دے دیں تو سودا ڈن ہے، کوئی اس میں ناجائز کوئی نہیں، لیکن ایک پیچھے اخلاق کا ضابطہ ہے۔ جریر بن عبداللہ نے دیکھا، وہ بڑے سردار تھے، یمن کے شاہی خاندان کے تھے، تو گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے پہچانتے تھے، تو انہوں نے دیکھا گھوڑا قیمتی ہے اور مالک کو پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی میں اگر تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہنے کہ مجھے تو خوشی ہوگی، کہ اگر 500 کر دوں تو کہیں پھر اور زیادہ خوشی ہوگی، کہ اگر میں 600 کر دوں تو کہنے لگا جی کیا کہنے، کہ اگر میں 700 کر دوں، کہا جی مجھے اور کیا چاہیے، کہ میں 800 کر دوں۔ کہا حضرت جی تسی لینا ہے یا میں حاصل کر کیونکہ لینے والا تو پیسے نہیں نہ بڑھاتا، جو لینے والا تو کہتا ہے جی کٹاؤ، وہ دینے والا کہتا ہے اس کو زیادہ میرے کو گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ لینے والا کیوں پیسے بڑھا۔ تو پھر آپ اچھا بھائی ڈن، تیرا گھوڑا 800 میں خریدتا ہوں، یہ لو 800 چلو۔ جب وہ تو الٹی چھلانگیں مارتا چلا گیا تو اس کے نوکر نے کہا ان کے کہ یہ کس خوشی میں 500 بڑھائے تھے، جب میں 300 میں سودا کر کے آؤں؟ تو فرمایا اس کو خود پتہ نہیں تھا میرے گھوڑے کی کیا قیمت تھی، اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا۔ اگر میں 300 میں خریدتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں۔ میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ زندگی میں کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ آج مسلمان کا نام دھوکے باز ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو دھوکہ، جو فراڈ کرتا، جو جھوٹ بولے۔ تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ بتا رہا ہوں، ایک لوگوں کے منفی رویوں کے سامنے صبر کرو، سہ جاؤ، پی جاؤ۔ گھر میں بھی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ کتنی ہی کڑوی بات آئے اسے مٹھاس میں تبدیل کر کے پی جاؤ۔ اپنی عورتوں سے حسن سلوک رکھو۔ عورت کمزور ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس میں ضبط اور برداشت کم ہوتا ہے، اس کو برداشت کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اگر والدین، مجھے نہیں پتا آپ کا فیملی سسٹم کیا ہے، والدین ہیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان کو غنیمت سمجھو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو لوگ دیکھتے میں ان کی کیسے خدمت کرتا ہے، اور نہیں تو ایک تو ہوتا میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی۔ میں نے زندگی میں بڑے سفر کیے، زندگی گزر گئی سفر، لیکن میں اللہ کے نبی کی ماں کی قبر پہ گیا ہوں، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کھویا ہوا پایا، لیکن جو میں اپنے ماں کی قبر، میری بھی ماں ہے، تمہاری بھی ماں ہے، کل کائنات کی ماں ہے، محمد مصطفیٰ کی ماں کل کائنات کی ماں ہے، جو میں وہاں تھا وہ میں کہیں بھی نہیں تھا۔ بیچ جنگل میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے موت دی تھی جب میرے نبی کی عمر صرف 6 سال تھی، اور یہ قافلہ 3 افراد، ایک میرے نبی تھے، ایک ان کی خادمہ ام ایمن تھی، اور ایک ان کی ماں تھی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی عمر صرف 25 سال تھی۔
25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے پکڑا، جنگل ویرانہ ہے، کبھی تمہیں اللہ لے جائے اوپر پر تو دیکھنا جا کے کہ کہاں میرے رب نے اپنے سب سے محبوب پر کیا امتحان ڈالا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا جس کے لیے کائنات بنائی گئی، یہ یہاں ہائے 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 ہائے، وہ پہاڑ سے جتنا یہ آپ کو گنبد کی اونچائی اتنا اونچا پہاڑ ہے، نیچے اترے ہیں دفن کے بعد تو آپ پھر پیچھے اوپر چڑھ گئے، پیچھے پیچھے میں ایمن گئیں تو کیا منظر دیکھا ہے کہ ابوا کے پہاڑ بھی پگھل رہے تھے، اماں کی قبر کو چمٹ کے پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ قریب گئی تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں مجھے تو پتا تھا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی، مجھے اکیلا چھوڑ کے تو کہاں چلی۔ ایمن نے کھینچا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے سوا کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا، نہ جاؤں گا۔ تو یہ اس کا اظہار کیا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتی۔ میں کہتا لگ گئی اماں جی میں حاضر، نماز پھر پڑھ لوں گی، ہاں حاضر۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں کہ ادب سیکھو، ہاں ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ ہو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ ہو، بیلنس کرو بیلنس۔ بعض ماں کی زیادتی ہوتی ہے بیویاں دکھی ہو جاتی ہیں، بعض بیویوں کی زیادتی ہوتی ہے مائیں دکھی ہو جاتی ہیں، تو اس کو چینلائز کرنا مرد کے ذمہ ہے کہ ماں کو اپنا مقام دے، بیوی کو اپنا مقام دے، بہن بھائیوں کو اپنا مقام دے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو بے عزت نہ کیا جائے، دوسرے کو دکھ تکلیف سے بچایا جائے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی مبارک زندگی ہے۔ میرے بھائیوں سے سیکھو گے تو اللہ تمہیں آباد کرے گا، شاداب کرے گا۔ بازار میں سچائی کو اپنا اصول بناؤ، دھوکے سے یہ ملک ویسے یہاں کے لوگ دھوکہ نہیں دیتے، جو میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے یہ تھوڑی سی دیر میں پتہ چلا ہے کہ نہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ فراڈ کرتے ہیں۔ تو ان سے سیکھو، خوبی تو جہاں بھی اس سے لینا چاہیے، یہ ہماری وراثت ہے۔ تو یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ عبادت ہے اور بندوں سے جڑنے کا ذریعہ اچھے اخلاق ہیں، سچائی ہے، دیانت ہے، صدق ہے، امانت ہے، اور جھوٹ سے، ظلم سے، فراڈ سے، فریب سے بچنا ہے، اور رزق حلال لینا ہے، حلال حرام لقمہ اندر نہ جائے ورنہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس سب کو سیکھنے کی محنت تبلیغ۔ تو بھائیو تبلیغ میں تو آپ انشاءاللہ 4 مہینے چلنے کی نیت کر لو، سارے کرتے ہو نا۔ ایک نیت میں آج سب سے نقد کروانا چاہتا ہوں، نقد، کہ آج تک ہم اللہ سے بھی لڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سے بھی لڑے ہوئے ہیں، تو آج ہم صلح کر لیں، جس کو کہتے ہیں توبہ، جس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو بہت بڑا مجمع نیوزی لینڈ کے لحاظ سے تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، وہ سارے اہل ایمان ہیں اور اکثر نوجوان ہیں۔ تو میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آج آپ سب بھائی توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے صلح۔ توبہ کہتے ہیں واپس آنا، واپس آنا، کیا خوبصورت لفظ ہے، واپس آ جاؤ میرے بندو، واپس آ جاؤ، اپنے رب کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، گناہوں کی زندگی سے نکل کر فرما برداری کی زندگی میں آ جاؤ، اللہ اس کے رسول سے صلح کر۔ کبھی ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، کہ وہ شہنشاہ وہ ہے کہ جتنی دفعہ توبہ توڑ کے جا کے معافی مانگو گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ تو آج میں یہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سارے توبہ کر لو دل سے، اللہ سے بھی صلح، اللہ کے نبی سے بھی صلح۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے تو گناہ تھوڑے تھوڑے ہیں، کوئی بہت بڑے گناہ کوئی نہیں ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا اتنا گناہ کوئی کر سکتا ہے کہ آسمان کی چھت کو لگا؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آدم علیہ السلام کی ساری نسل، جنات کی ساری نسل اور فرشتے بھی گناہ گار ہو جائیں، ان کی ساری نسل مل کے گناہ کرے، آسمان کی چھت کو نہیں لگا سکتے۔ اور میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء۔ ایک کیا آکلینڈ کا ایک مرد، ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دوں، میں سارے معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں، غفرت لک ولا ابالی، جو معاف کر دوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔
تو میں آپ سب بھائیوں کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آج سارے بھائی توبہ کرو. کیوں بھائی کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم معاملہ آسان سلو ہو گئی. جتنے گناہ تھے رب ذوالجلال کی قسم اگر دل سے کہا ہے معاف ہو گئے. آپ سارا مجمع میرے رب کی عزت کی قسم ایسے بیٹھے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا. یہ ادھر جو الٹے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھ کے لکھ لے کے بیچارہ تھک گیا ہے آج وہ ویلا ہو گیا فارغ ہو. ساری فائل غائب کر دی گئی. ساری فائل غائب کر دی گئی اور نئی فائل لگ گئی. یہاں سے باہر جا کر کچھ کرو گے تو لکھا جائے گا پچھلا سب میرے رب نے مٹا دیا. وہ ایسا کریم اور مہربان ہے. یہ صلح تو کر لو پکی. اور اس سال کے اندر اندر جو بھائی 4 مہینے لگائیں گے وہ کھڑے ہو جائیں. چلا 4 مہینے کے جو نکلیں وہ کھڑے ہو جائیں. سال پورے کر دے رہا ہوں. پورا سال میرے ادھار کا ظرف دیکھ لو. پورا سال. ہاں جی ارادہ کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ کیوں بھائی ارادہ کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ اور ارادے کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ. اللہ کو دکھا تو دو. لکھنے والوں کو عاجز کرتوں کا نام ہی نہ لکھ سکے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے غلام. یا اللہ ہمارے ماں باپ تیرے غلام. ہماری نسلیں تیرے غلام. آنے والی نسلیں تیرے غلام. ہم تیرے در پر تیرے گھر پر تیری بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے. ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس توبہ پہ پکا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو اپنے محبوب کی محبت کو حاصل فرما. یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ کرنے والا بنا دے. جس چیز سے تو نے روکا ہے اس سے ہمیں دور کر دے. جو تیرے محبوب کی پسند ہے وہ ہماری پسند بنا دے. جسے تیرے محبوب نے پسند نہیں کیا ہمیں بھی اس سے دور کر دے. میرے مالک ایسی زندگی عطا فرما کہ تو یہاں بھی راضی ہو آگے بھی راضی ہو. میں اس زندگی سے بچا جس سے تو یہاں بھی ناراض ہو آگے بھی ناراض ہو. میرے مالک ہم تیرے کمزور بندے ہیں. نہ دنیا کا دکھ دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت کی پکڑ سہ سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں یہاں کے دکھ درد سے بھی بچا اور آخرت کی سخت پکڑ سے بھی بچا. میرے مالک تو قیامت کے دن جہنم کو بھی لائے گا اور جنت کو بھی لائے گا اور تو خود بھی آئے گا اور تو اعلان کرے گا ممتاز اليوم ایھا المجرمون. آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے تو اے میرے مالک ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر. یا اللہ ہمیں ہتھکڑی لگنے سے بچانا. ہمیں ہتھکڑی لگنے سے بچانا. ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. میرے مالک جھولی میں عمل تو کوئی ہے نہیں جس پر ہمیں ناز. گناہ ہی گناہ ہے میرے مولا. نیکیاں بھی ایسی یا اللہ خراب سیکھی ہیں کہ وہ بھی گناہ بن گئی ہیں. گناہ تو پہلے ہی گناہ ہے میرے آقا. ہم تیری بارگاہ میں فقیر بن کے آئیں گے. ہماری جھولی خالی ہے میرے مالک. بس ایک تیری توحید ہے تیرے حبیب کی رسالت کا اقرار ہے. باقی ہم فقیر ہیں میرے مالک. اے میرے مولا فقیروں کا بھی تو ہی ہے یا اللہ. تقوی والے تو اپنے تقوی سے بخشے جو ہمارے پاس تو تیری رحمت کے سوا نہ کوئی آسرا ہے. تیرے حبیب کے آنسوؤں کے سوا ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہے. ان کی شفاعت کے سوا ہمارے پاس عمل کوئی نہیں جو تجھے پیش کر سکے. تجھے کون سی نماز دکھائیں جس میں تیرا کبھی خیال ہی نہیں آیا. تمہیں کون سی زندگی دکھائیں کون سی باتیں دکھائیں جن میں غفلت ہی غفلت ہے. کون سا دن دکھائیں جس میں غفلت ہی غفلت ہے میرے آقا. قیامت کے دن بڑے بڑے مالدار لوگ آئیں گے عمل کے مالدار.
کہاں جنید بغدادی جیسے، کہاں عبد القادر جیلانی جیسے.